اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے گرین نالج چینل۔ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے 4 اماموں میں سے ایک امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ابو عبداللہ بن محمد بن حنبل شیبانی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں خلافت عباسیہ کے دور میں 780 صدی عیسوی ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نسلی عربی تھے اور آپ کے 8 فرزند تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے حد کے سب سے بڑے عالم حدیث اور مجتہد تھے۔ سنت نبوی سے علمی اور عملی لگاؤ تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو امت سے اہل سنت اور جماعت کا لقب ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جذبہ جہاد سے ہر وقت معمور رہتے تھے اور آپ کے والد ایک فوجی سپاہی تھے جو جوانی میں انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 2 برس کی تھی۔ اس کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی اور آپ کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اپنے زمانے کے مشہور علماء حدیث میں ہوتا ہے۔ آپ نے مسند کے نام سے ایک کتاب تالیف کی جس میں تقریباً 40,000 احادیث شامل ہیں۔ راوی فرماتا ہے کہ لوگوں کا مجمع آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آفاق اعمال سے خلاصی۔ پھر ان لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا کہ توکل کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا۔ پھر پوچھا کہ رضا کیا ہے؟ تو فرمایا اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ پھر ان لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر کہ یہ بات حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، ان کی زندگی میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ پھر ان لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ زہد کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زہد 3 قسم کے ہیں۔ ترک حرام عوام کا زہد ہے، ترک زیادتی مال حلال خاص لوگوں کا زہد ہے، اور جو چیز یاد حق سے بے توجہ کر دے اس کا ترک کرنا عارفوں کا زہد ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں راہ بھول گئے۔ وہاں ایک طرف ایک عربی کو بیٹھے دیکھا۔ آپ راہ دریافت کرنے کی غرض سے ان کی طرف بڑھے۔ جب جا کر پوچھا تو وہ رونے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سمجھا شاید یہ بھوکا ہے۔ روٹی کا ایک ٹکڑا پاس تھا، وہ ان کو دیا، مگر وہ اس پر بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ تم کون ہو کہ خدا کے گھر کو جاتے ہو مگر اس کی روزی رسانی پر ایمان نہیں رکھتے؟ تبھی تو راہ بھول گیا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آتش حسرت سے جلا اور کہنے لگا کہ اے خداوند، تیرے ایسے ایسے باکمال بندے گوشوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے بندے موجود ہیں کہ جس کی بات وہ اللہ تعالیٰ کی قسم دے کہ ایسا کر تو خداوند کریم ضرور ویسا ہی کرے گا۔ اس وقت حاطف کی آواز کان میں سنائی دی کہ اے احمد، دل کو نگاہ میں کیوں نہیں رکھتے؟ ہم نے تو صرف ایک ہی بندہ دکھایا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی قبولیت کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص جس کی والدہ کے ہاتھ پاؤں بیکار ہوئے تھے، ہر چند علاج کیا مگر کوئی فاقہ نہیں ہوا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی ماں کے لیے صحت یابی کی دعا کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی والدہ کے حق میں صحت یابی کی دعا کی۔ ابھی وہ نوجوان اپنے گھر بھی نہیں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی والدہ کو تندرست کر دیا۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے وضو فرما رہے تھے اور ایک اور آدمی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر سے وضو کر رہا تھا۔ جب اس نے امام رحمۃ اللہ علیہ کو نیچے کی طرف وضو کرتے ہوئے دیکھا تو تعظیم کے خیال سے اٹھ کر نیچے کی طرف آیا۔ کسی شخص نے اس آدمی کی فوتگی کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس شخص نے کہا کہ وضو کرنے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم کے باعث اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا۔ راوی فرماتا ہے کہ جب بغداد میں فرقہ معتزلہ کا غلبہ ہوا تو لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف دینی چاہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا کہ قرآن مجید کو مخلوق کہیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ کے دربار میں لے گئے۔ وہاں دروازے پر ایک دربان کو دیکھا اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کہا کہ امام المسلمین خبردار رہنا اور بہادروں کی طرح مقابلہ کرنا۔ میں نے بھی ایک دفعہ چوری کی تھی جس کی وجہ سے مجھے 1000 تکلیفیں دی گئی، لیکن میں نے اقبال نہیں کیا
اور آخر کار بری کر دیا گیا۔ یاد رکھو کہ میں اس وقت باطل پر تھا اور میں نے صبر کیا، اور تم حق پر ہو، اس لیے تم کو مجھ سے زیادہ صبر کرنا ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دربان کی یہ بات میری دل کو بہت اثر کر گئی۔ اگرچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ضعیف تھے اور آپ کو ہر قسم کی ازائی دی گئی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کو مخلوق نہیں کہا۔ اسی اثنا میں جب کہ ظالم آپ کو مار رہے تھے اور آپ کے دونوں ہاتھیں باندھے ہوئے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کمر بند کھل گیا اور ابھی برہنہ نہیں ہوئے پائے تھے کہ قدرت الہی کے غیب سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کمر بند کو باندھ دیا۔ یہ حال دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر دیا گیا۔ اس تکلیف کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بعد میں وفات ہوئی۔ وفات کے وقت لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جن لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف دی ان کے حق میں آپ کیا کہیں گے؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ کو خدا کے لیے مارا اور تکلیف دی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہے۔ قیامت کے دن میں ان سے کوئی بدلہ طلب نہیں کروں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے قبل وضو فرمایا اور جسم کے ہر حصے کو اچھی طرح دھونا، پیر کو انگلی کا ہلال کیا، وضو کے درمیان اللہ کا ذکر میں مشغول رہے، اور جب وضو مکمل ہوئی تب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا روح جسم سے پرواز کر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً 77 سال تھی اور 12 ربیع الاول 241 ہجری بمطابق 2 اگست 855 ہجری جمعہ کے دن دنیا سے فردا پوش ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں 8 لاکھ مرد اور 7 عورتیں شریک ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں سارے اہل علم شامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ بغداد کے امیر حضرت محمد بن عبداللہ نے ادا کی۔ رائی فرماتا ہے کہ جس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور نماز جنازہ اٹھایا گیا تو پرندے اپنے آپ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر پٹختے تھے۔ اس دن 2000 یہود اور آتش بھی ایمان لائے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، تو اس نے فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دعا مقبول ہوئی جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرتے وقت کی۔ اول یہ کہ خدا جس کو تو نے ایمان دیا اس سے ایمان نہ چھین یا شیطان کے قابو میں نہ کر، اور جس کو نہیں دیا اس کو ایمان دے دے۔ محمد بن خزیمہ فرماتے ہیں کہ وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خواب میں دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بخش دیا گیا اور میرے سر پر تاج رکھ کر فرمایا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، کیونکہ تم نے تکلیف برداشت کی مگر قرآن کو مخلوق نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو بخش دے اور نیکی کرنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل دی گرین نالج کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔